الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. میرے معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے ایمان، عافیت، صحت اور نیکیوں کے ساتھ رمضان کی بھی مبارک گھڑیاں عطا فرما رکھی ہیں۔ یہ کیا دولت ہے! اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مہینوں پہلے اس کے انتظار میں رہا کرتے تھے، رمضان مل جائے۔ مہینوں پہلے اس کے انتظار میں اس کے لیے دعا کیا کرتے تھے کہ رمضان نصیب ہو جائے۔ اللہ کا شکر ادا کیجئے، اللہ نے زندگی میں ایک بار پھر موقع عطا فرمایا ہے۔ اور کتنے ایسے ہیں جو پچھلے سال ان دنوں میں زمین کے اوپر تھے اور آج وہ من و من مٹی کے نیچے۔ اس کے لیے بڑھاپا بھی ضروری نہیں، جوان بھی چلے گئے۔ اس کے لیے بیمار ہونا بھی ضروری نہیں، صحت مند بھی چلے گئے۔ اس کے لیے غربت ہی ضروری نہیں، صاحب مال بھی چلے گئے۔ وقت آ گیا، رخصت ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پھر یہ موقع دیا ہے، روحانی ایمانی صحت کا۔ جسم بھی بیمار ہوتا ہے، اس کی بھی دوا اور غذا ہوتی ہے، اور جب آدمی اس کی دوا لیتا رہتا ہے اور اس کا جسم صحت مند ہو جاتا ہے تو اسے پیاس بھی اچھی لگتی ہے اور بھوک بھی اچھی لگتی ہے۔ اسے پانی کا بھی لطف آتا ہے، پینے کا ذائقہ ہے، کھانے کا بھی مزہ آتا ہے، اس کا بھی ایک لطف ہے۔ بھوک بھی لگتی ہے، ذائقہ بھی لیتا ہے۔ جب مسلمان روحانی اور ایمانی لحاظ سے صحت مند ہوتا ہے تو اسے اللہ کی بندگی کی بھوک بھی لگتی ہے، اس میں لطف بھی آتا، اس کا مزہ بھی آتا۔ ہم جسم کی بھوک سے تو واقف ہیں کہ واقعی بھوک لگتی ہے، پیاس لگتی ہے، اور بھوک اور پیاس میں جب کھایا جائے تو لطف آتا ہے۔ اللہ کرے ایمان کی صحت بھی ایسی ملے کہ اللہ کی بندگی کی بھی بھوک لگنے لگ جائے۔ اس کی اپنی ایک چاہت ہوتی ہے، اور جب آدمی اس چاہت کو پورا کرتا ہے تو اس کا اپنا ایک مزہ ہے۔ حضرت عثمان فرمایا کرتے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جسے اللہ صاف زبان دے دے اور صاف دل دے دے، وہ تو اللہ کے کلام سے کبھی سیر ہی نہیں ہوتا۔ جیسے آدمی جسمانی لحاظ سے صحت مند ہو اور کھانا اچھا ہو تو کہتے ہیں میاں پیٹ تو بھر گیا لیکن بھوک نہیں ختم ہوئی۔ پیٹ تو بھر گیا لیکن بھوک ابھی بھی باقی ہے۔ تو آدمی بس اوقات جسمانی لحاظ سے تھک جاتا ہے لیکن اللہ کی بندگی کی بھوک نہیں مٹتی۔ یتورمت قدما، اللہ کے نبی کھڑے ہیں اور کھڑے ہیں اور کھڑے ہیں،
اور ایسا لطف لے رہے ہیں کہ جسم کا کیا حال ہے کچھ نہیں اندازہ ہو رہا. پاؤں پہ ورم آ گئے، یہ تورمت قدما، کھڑی ہی ہیں. تو ایمان کی بھی ایک صحت ہے، روحانیت کی بھی ایک صحت ہے. اللہ تعالیٰ نے اس امت پہ رحم فرمایا، فضل فرمایا، کرم فرمایا کہ ایک مہینہ ایسا دیا کہ ایک عالمی تربیت کا موسم مل گیا اور ایک عالمی تربیت کا نسخہ مل گیا. اگر مسلمانوں کے حکمران چاہتے تو اس مہینے کو مسلمانوں کے لیے اپنے ملک کو تربیت گاہ بنا سکتے تھے. پورے ملک کو تربیت کا ماحول اور پورا ملک تربیت گاہ. کہ جو اخلاقی کمزوریاں ہیں، کردار کا کھوٹا ہے، اللہ کی بندگی میں کوتاہی ہے، مخلوق خدا کے ساتھ ناانصافی اور ظلم ہے، یہ جو بیماریاں اس کے کردار میں اخلاق میں آ گئی، رمضان میں یہ طاقت موجود تھی، اس عالمی نسخے میں یہ طاقت موجود تھی کہ مسلمان اپنے کردار اور اخلاق کے لحاظ سے صحت مند ہو جاتا. لیکن یہ ان کے نصیب میں نہیں ہے، ان کی عقلوں میں یہ ایمان کی روشنی نہیں ہے. جسم کے لیے تو بڑے بڑے دواخانے بھی ہیں، شفا خانے بھی ہیں، اور ضرورت بھی ہے، اس کا بھی انکار نہیں. لیکن انسان تو سڑتا ہے اندر کی طرف سے، جیسے مچھلی سر کی طرف سے سڑتی ہے، انسان اندر سے سڑتا ہے. اگر اندر سے بھیڑیا بن جائے تو جسم سے اگرچہ انسان نما ہو تو اس کا کردار اور اس کی زندگی خونخوار کی طرح ہوگی، ظالموں کی طرح ہوگی، درندوں کی طرح ہوگی. اس کی بھی تو بڑی ضرورت تھی. یہ تو اللہ کریم ہے، اس رب کا کرم ہے، مہربانی ہے کہ امت اسلامیہ کے لیے ایک عالمی موسم بنایا، تربیت کا، صحت کا، روحانیت کا، اور ایک عالمی نسخہ ایسا دیا جس کا نفع امیر، غریب، شہری، دیہاتی، مرد، عورت، جوان، بوڑھا، سب کے لیے وہ نسخہ انتہائی کارآمد اور نافع. اس لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے جس کا رمضان اچھا گزر گیا اس کا پورا سال اچھا گزر گیا. تو اللہ کے نبی جب کہہ رہے تو ہے نا اس نسخے میں یہ طاقت. اور اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے ایک قدرتی نظام بھی بنا دیا کہ ہم اپنی سر کی آنکھوں سے بھی دیکھتے ہیں لوگ اللہ کے گھر کی طرف رمضان میں کھنچے ہوئے آتے ہیں. یہ رحمت کا شامیانہ لگ جاتا ہے. اللہ کی رحمت اس مہینے بارش کی طرح برستی ہے. جس کی فطرت میں ذرا بھی سلامتی ہے وہ نیکیوں کی طرف مائل ہوتا ہے. جس کا باطن پوری طرح مسخ نہیں ہوا اور گناہوں کی ظلمت نے اسے ڈھانپا نہیں، ذرا سے بھی ایمان کا نور ہے اور سلامتی ہے، وہ اس مقدس مہینے میں اللہ کے گھر کی طرف، نیکیوں کی طرف رغبت اس کے دل میں پیدا ہوتی. اور دیکھتے ہیں کہ 2 رکعت پڑھنا مشکل ہوتی ہے اور سبحان اللہ رمضان میں اللہ کا کلام سنتا ہے اور جوش و خروش سے سنتا ہے، رات کو اٹھ کر تہجد بھی پڑھتا ہے، 20 رکعتوں میں قیام بھی کرتا ہے. یہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے. جس کے لیے مہینوں میں قرآن ختم کرنا مشکل ہوتا ہے وہ روزانہ کئی سپاروں کی تلاوت کا معمول بنا لیتا ہے. جس کے لیے فجر پڑھنا مشکل ہوتی ہے
وہ تہجد پڑھنے لگتا ہے. جس کے لیے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھانا مشکل، وہ اللہ سے فریادیں کرتی ہوئی نظر آتا. سحری کی گھڑیوں میں، رات کی تاریکیوں میں اللہ سے مانگتا ہوا نظر آتا. یہ اس کی خاص رحمت ہے، یہ اس کا اللہ کا خاص کرم ہے جو اس موسم میں اس کی رحمت بارش، تیز بارش سے زیادہ برستی ہے. قدردان اس سے فائدہ اٹھاتے. تو یہ اللہ تعالی نے امت اسلامیہ کے لیے صحت کا عالمی موسم بنایا ہے. اور آج کی دنیا تو یہ کہنے لگی روحانیت کی صحت نہیں، اس سے جسم کی صحت بھی ہے، جسمانی صحت بھی ہے. روحانیت تو ہے ہی، ایمان کی تو ہے ہی، جسمانی صحت بھی ہے. جو دین اسلام کی شریعت کو نہیں سمجھتے وہ بھی کہتے ہیں سال میں کچھ دن بھوکا رہنا اس جسم کے نظام کے لیے ضروری ہے، اس جسم کی مشینری کے لیے ضروری ہے. اور ہمارا دین تو یہ کہتا ہے، اور اس دین کے پیروکاروں کا تو یہ عقیدہ ہے کہ یہ جو عالمی نسخہ اللہ نے دیا ہے، روحانی اور ایمانی صحت بھی ہے، جسمانی صحت بھی ہے. روح بھی تر و تازہ ہوتی ہے، ایمان کو بھی صحت ملتی ہے، جسم کی بھی اللہ ضروریات پوری کرتا ہے، جسم کی ضروریات بھی اس میں پوری ہوتی ہے. تو ایک عالمی موسم صحت ہے امت اسلامیہ کے لیے. اللہ نے ایک عالمی نسخہ دیا ہے اس کی صحت اور اس کی روحانیت کے لیے. تو ہونا تو یہی ہے کہ مسلمانوں کا پورا ملک ایک تربیت گاہ کا منظر پیش کرتا، تربیت گاہ کا منظر کہ اللہ نے یہ نسخہ دیا ہے. اور مسلمان اس مہینے میں ہر طبقہ اس نسخے سے فائدہ اٹھاتا ہوا نظر آتا. لیکن میں عرض کر رہا ہوں قومی سطح پہ تو اس کی کوئی حوصلہ افزائی نہیں. جن چیزوں کی حوصلہ افزائی ہے اس سے تو ہمارے نسلوں کی، ہماری اولادوں کے اخلاق، کردار برباد ہو رہے. لیکن کم از کم مسلمان جنہیں اللہ نے ایمان اور دین کی فکر عطا فرمائی، وہ اپنے گھروں کے حد تک، اپنے اداروں کے حد تک، اپنے دفاتر کے حد تک، اپنے بازاروں کے حد تک، جہاں تک اس کی رسائی ہے، ایسا ماحول بنائے کہ جن کے اس پر ذمہ داری ہے، جن کے اس پر حقوق ہیں، اولاد، میاں بیوی، بچے، ماتحت، کم از کم وہ اس نسخہ صحت سے فائدہ اٹھائے. گھروں کا ایک ماحول ہو کہ ہم نے یہ روحانی غذا بھی لینی ہے اور بڑی انداز میں لینی ہے، کہ نوافل کی کثرت ہے، دعاؤں کا مانگنا ہے، لمبی لمبی رکعتیں ہیں، رات کا قیام ہے، خوب اللہ کے سامنے بیٹھ کر مناجات کرنی ہے. اور ساتھ ساتھ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے اس نسخے کا فائدہ اسی کو ہوگا جو ساتھ ساتھ پرہیز بھی کرے گا، ساتھ ساتھ پرہیز بھی کرے گا، کہ کھانا بھی چھوڑ دیا، پینا بھی چھوڑ دیا، زوجیت کا تعلق جو کہ حلال تھا روزے کی حالت میں اس کو بھی ترک کیا، تو پھر حرام بول بھی چھوڑ دے، پھر حرام دیکھنا بھی چھوڑ دے، پھر حرام سننا بھی چھوڑ دے، پھر حرام سوچنا بھی چھوڑ دے، پھر اپنے اعضاء اور جوارح کو اللہ کی نافرمانی سے محفوظ بھی کرے. اگر صحت مند ہونا چاہتا ہے، بس اوقات رحمت کی بارش ہو رہی ہوتی ہے لیکن برتن الٹا ہے، تو بتائیے
اتنی رحمت کی بارش ہوئی، ایک قطرہ بھی اس برتن میں کوئی نہیں آیا. برتن تو سیدھا کر لیا لیکن گندا ہے، صاف نہیں کیا. تب بھی آنے والا بارش کے قطرے گدلے اور گندے ہو جائیں گے. ہم چاہ لیں نا، ہم چاہ لیں کہ واقعی ہم نے اس مہینے کی قدر کرنی ہے اور اپنے آپ کو روحانی ایمانی لحاظ سے صحت مند بنانا ہے. ہم چاہ لیں، یہ دل کا برتن سیدھا کرنا ہے. چاہیں تو صحیح. میں اپنے آپ کو بیمار ہی نہ سمجھوں تو کوئی بھی طبیب کا کوئی بھی نسخہ میرے لیے نافع نہیں ہے. احساس تو ہو جائے کہ مجھے صحت مند بننا ہے تو میں چاہ لوں کہ جو میری زندگی میں کمزوریاں ہیں وہ میں نے کمزوریوں پہ قابو پانا ہے اور اس مہینے میں ایمانی روحانی صحت مند ہونا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ایمانی صحت مند کیسا ہوتا ہے. فرمایا یا رسول اللہ مل ایمان. فرمایا یا رسول اللہ کیسے پتہ چلے گا ایمان کے لحاظ سے صحت ہے؟ فرمایا اذا سرت کا حسنت کا وسعت کا سیئت کا فانت مومن. جب تو نیکی کرے تجھے فرحت ہو، جیسے تیرے پاس پیسہ آتا ہے، دولت آتی ہے، کاروبار اچھا ہوتا ہے، سیزن اچھا لگتا ہے تو اندر ایک سرور آتا ہے، سرور. فرمایا ایسی نیکی کر کے بھی تجھے سرور آئے. اذا سرت کا تجھے سرور آ جائے، مزہ ہی آ گیا. اگر تیری یہ کیفیت ہے تو یہ ایمان صحت مند ہے. پھر عبادت کی بھوک لگتی ہے، پھر اللہ کی بندگی کی بھوک لگتی ہے، چاہت ہوتی ہے اللہ کی بندگی کروں اور کرتا ہی رہوں. تو یہ صحت چاہیے. تو سب سے پہلے دل کا برتن سیدھا کروں کہ میں چاہ لوں کہ میں نے اپنی زندگی ایمانی لحاظ سے صحت مند بنانی ہے. دوسرے نمبر پہ دل کا برتن صاف بھی کرنا، اس لیے کہ رمضان بہت مبارک گھڑیاں ہیں، بہت اللہ کی رحمت اور برکتوں کا موسم ہے، سچ ہے. لیکن میرے عزیزو، بعض دل کے اندر گندگیاں ایسی ہوتی ہے کہ اس کی دعائیں آسمانوں پہ نہیں جاتی. کینہ ہے، بغض ہے، حسد ہے، بھائی بھائی سے ناراض ہے، بہن بھائی سے ناراض ہے، ساس بہو سے ناراض ہے، قطع تعلق ہے، رشتوں کو توڑ رکھا ہے. یہ بھی وہ گناہوں کی نحوست ہے کہ رحمتوں کی جگہوں پر اور رحمتوں کے موسم میں بھی یہ آدمی محروم رہتا ہے. دل صاف کیجئے اور اللہ کے لیے صاف کیجئے. دل صاف کیجئے اور اللہ کے لیے سب کو معاف کیجئے. کیا پتا پھر رمضان نہ ملے، کیا پتا پھر صحت کا یہ موسم نہ ملے، کیا پتا پھر ایمان صحت کے ساتھ یہ گھڑیاں نصیب نہ ہو. اسی سیزن کی قدر کیجئے، اسی نیکیوں کے موسم بہار کی قدر کیجئے اور اس انداز سے گزاریے کہ اگر پھر نہ ملا، اللہ کے دربار میں حاضری ہو تو حسرت نہ رہے، حسرت نہ رہے، افسوس نہ رہے. لعلی اعمل صالحا، اللہ مہلت دے دے نیک بن جاؤں گا. کہے گا حسرت میں، کہے گا اے اللہ واپس بھیج دے، نیک بن جاؤں گا، بہت نیک بن جاؤں گا. وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، نیکوں میں ہو جاؤں گا. لیکن وہ وقت ختم ہو گیا. آج اللہ نے موقع دیا ہے میرے عزیزو. دل کا برتن سیدھا کیجئے، صاف کیجئے، اللہ کے لیے سب کو معاف کیجئے اور یوں گزاریے کہ شاید پھر موقع نہ ملے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت فرمائی کہ نماز یوں پڑھو جیسے تمہاری زندگی کی آخری نماز ہو. وہ تو ہر 2 گھنٹے کے بعد آتی ہے اور رمضان تو سال میں ایک بار آتا ہے. پیارے نبی تو کہہ رہے اذا قمت فی صلاتک فصلی صلاۃ مودع، نماز یوں پڑھو جیسے زندگی کی آخری نماز ہے. رمضان بھی ایسی گزارو بھائی کہ نہ جانے بقیہ 11 مہینے پھر ملتے ہیں یا نہیں ملتے. اس شان سے رمضان گزارو تو اپنا دل کا برتن صاف کر کے کہ اس کے اندر کسی کے لیے کھوٹ، کسی کے لیے برائی، کسی کے لیے
قطع تعلق کا جذبہ، اس دل کو صاف کیجیے اللہ کے لیے، یہ دل کا برتن صاف ہے۔ تو پھر جب نیکیاں کی جائیں گی اور پھر جب اعمال صالحہ اختیار کی جائیں گے اور ساتھ ساتھ گناہوں سے پرہیز بھی ہوگی، گناہوں سے پرہیز بھی ہوگی، تو میرے عزیزو یہ مقدس مہینہ اپنی رحمتوں کے ساتھ اور اپنی برکتوں کے ساتھ ہم سب کے لیے روحانی ایمانی صحت کا باعث بنے گا۔ اور کوئی آدمی اس رمضان میں بھی محروم رہا اور اس کی رحمتوں سے اس نے فائدہ نہ اٹھایا، تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے فَإِنَّ الشَّقِيَّ مَنْ حُرِمَ فِيهِ رَحْمَةَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، جو اس مہینے میں بھی اللہ کی رحمت سے محروم رہا وہ تو کوئی بدبخت ہی ہو سکتا۔ فَإِنَّ الشَّقِيَّ مَنْ حُرِمَ فِيهِ رَحْمَةَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، وہ تو کوئی بدنصیب ہی ہو سکتا ہے کہ رمضان ملا اور پھر بھی اس کے لیے بخشش کے فیصلے نہ ہوئے، پھر بھی اسے ایمانی روحانی صحت نہ ملی، وہ تو کوئی ازلی بدنصیب ہی ہوتا۔ اللہ تعالیٰ میرے عزیزو اس مقدس مہینے کی قدردانی ہمیں، ہمارے بچے بچیوں کو، مسلمانوں کو اس کی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔